بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 56 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مدت مسا کا بیان۔ مدت مسا کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَنَزْعُ خُفٍّ وَمُزِيُّ الْمُدَّةِ إِن لَّمْ يَخَفْ ذِهَابَ رِجْلَيْهِ مِنَ الْبَرْدِ وَبَعْدَهُمَا غَسْلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ وَخُرُوجُ أَكْثَرِ الْقَدَمِ نَزْعٌ۔ ترجمہ: اور توڑتی ہے مسا کو وہ جو ناقض ہے وضو کے لیے، اور نکالنا موزے کا، اور مدت مسا کا گزر جانا، اگر خوف نہ ہو پاؤں کے ضائع ہونے کا سردی سے، اور ان دو کے بعد دھو لے صرف پاؤں، اور نکل جانا اکثر قدم کا۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ آیا کہ جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہ ناقض مسا ہیں یا نہیں۔ نمبر 2، ایک موزہ اتارنے کا حکم۔ نمبر 3، مدت مسا گزر جانے سے وضو کا حکم کیا ہے، آیا کہ باقی یا ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، اگر عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو تو موزے اتارنے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 5، اگر موزے اتارنے یا مدت مسا گزر جانے کی صورت میں وضو باقی ہو تو کیا حکم ہوگا۔ نمبر 6، قدم کا اکثر حصہ موزے سے باہر نکل جائے تو مسا کا کیا حکم ہوگا، باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی تفصیل کی طرف کہ آیا کہ جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہ ناقض مسا بھی ہیں یا نہیں۔ تو جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہ ناقض مسا بھی ہیں، کیونکہ مسا علی الخفین وضو کا جز ہے۔ مسا علی الخفین وضو کا جز ہے، تو جو کل کے لیے ناقض ہے تو وہ جز کے لیے تو بطریق اولا ناقض ہوگا۔ لہٰذا جو چیزیں وضو کے لیے ناقض ہیں وہ مسا علی الخفین کے حق میں بھی ناقض ہیں۔ نمبر 2، ایک موزہ اتارنے کا حکم۔ اگر کوئی شخص ایک موزہ اتار دے تو آیا کہ اس کا مسا باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، یا جو پاؤں سے اس نے موزہ نکال دیا اس کا کیا حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک پاؤں سے موزہ نکال دے تو اس سے مسا ٹوٹ جائے گا، اور دونوں پاؤں کو دوبارہ دھو کر موزے پہننا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پاؤں سے جب اس نے موزہ نکالا تو موزہ نکلنے کی وجہ سے جو حدث تھا وہ پاؤں کی طرف سرایت کر گیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں کو دھو لیا جائے اور ایک پاؤں پر مسا کر لیا جائے، اس لیے کہ جو دھونا ہے یہ اصل ہے اور مسا اس کا بدل ہے۔ اصل اور بدل دونوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک موزہ بھی اس نے اتار دیا تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرا موزہ بھی اتارے، حدث اس طرف بھی سرایت کر گیا ہے، دونوں پاؤں کو دھو کر پھر دونوں موزوں کو دوبارہ نئی سرے سے پہن لے۔ نمبر 3، مدت مسا گزر جانے سے وضو کا حکم۔ یعنی اگر مدت مسا گزر گئی، پوری ہو گئی، اگر وہ مسافر تھا 3 دن 3 رات ہو گئی، اگر مقیم تھا 1 دن 1 رات گزر گئی، تو اب آیا کہ مسا الخفین ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ تو مسا الخفین موزے 1 دن 1 رات یا 3 دن 3 رات گزر جانے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا اللہ ننزع خفافنا 3 ایام، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن تک نہ اتاریں، اپنے موزے 3 دن تک نہ اتاریں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موزے 3 دن تک پاؤں میں سرایت حدث سے مانے ہیں، 3 دن تک سرایت حدث سے مانے ہیں، لیکن جو ہی مدت پوری ہوگی تو حد سے سابق وہ پاؤں کی طرف سرایت کر جائے گا، تو یوں ہوگا گویا کہ اس نے پاؤں دھوئے ہی نہیں ہیں، لہٰذا اس پر دونوں پاؤں دھو کر موزوں کا پہننا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، اگر عضو تلف ہونے کا خوف ہو تو پھر موزے اتارنے کا کیا حکم ہوگا۔ اگر کسی جگہ سردی اتنی شدید ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے موزہ اتارنے کی صورت میں پاؤں کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر جبیرہ کی طرح مسا کرے گا، دونوں پاؤں پر، جبیرہ کی طرح دونوں پاؤں پر مسا کرے گا۔ جیسے پٹی پر مسا کیا جاتا ہے اسی طرح وہ پاؤں پر کیا کرے گا، مسا کرے گا، اور یہ کل موزوں پر مسا ہوگا، اور یہ مسا موقت نہیں ہوگا بلکہ غیر موقت ہوگا۔ یعنی یہ مسا اب مسا الخفین کے حکم میں نہیں ہے بلکہ مسا الجبیرہ کے حکم میں ہے۔ لہٰذا جب تک عضو کے تلف ہونے کا خوف ہے
اس وقت تک مسا کرتا رہے گا، اس وقت تک مسا کرتا رہے گا۔ نمبر 5، اگر موزے اتارنے یا مدت مسا گزر جانے کی صورت میں وضو باقی ہو پھر کیا حکم ہوگا؟ یعنی اگر کسی شخص نے موزہ اتار دیا یا مدت مسا گزر گئی اور اس شخص کا وضو باقی ہے تو اب اس کے وضو کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت کے اندر وہ موزے اتار کر صرف پاؤں دھو لے گا اور نماز پڑھ لے تو بقیہ وضو کا اعادہ اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں حد سے سابق وہ پاؤں کی طرف سرایت کرتا ہے، باقی اعضاء کی طرف نہیں، لہذا صرف پاؤں دھو لے۔ مگر یہ مذہب ہے احناف کا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ہو یا نہ ہو اثر نو وضو کرے گا۔ اس صورت کے اندر جب مدت مسا گزر گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو باقی ہے یا نہیں، اثر نو وضو کرے گا، اس کا وضو پہلا ختم ہو گیا۔ نمبر 6، قدم کا اکثر حصہ اگر موزے سے باہر نکل جائے تو پھر مسا کا کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ وہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو اگر قدم کا اکثر حصہ موزے سے نکل گیا تو یہ کل قدم کا نکلنا سمجھا جائے گا کہ سارا قدم ہی باہر نکل گیا، لہٰذا اب اسے اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہوگا۔ دلیل وہ ضابطہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کے لیے کل والا حکم ہوتا ہے۔ یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کل ایڑی یا ایڑی کا اکثر حصہ موزے سے نکل جائے تو مسا باطل ہو جائے گا، کیونکہ جب تک محل غسل موزے میں رہے تب تک مسے کا حکم باقی رہے گا، اور جب محل غسل موزے سے نکل آئے تو حکم مسا باقی نہیں رہتا، لہذا اس صورت کے اندر وہ مسا دوبارہ کرے گا۔ یہ تھی آج کے سبق کی تفصیل۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا وہ چیزیں جو ناقص وضو ہیں، آیا کہ وہ ناقص مسح بھی ہیں یا نہیں۔ نمبر 2، ایک موزہ اتارنے کا حکم۔ نمبر 3، مدت مسح گزر جانے سے وضو کا حکم، آیا کہ باقی یا ٹوٹ گیا۔ نمبر 4، اگر عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو تو موزے اتارنے کا حکم۔ نمبر 5، اگر موزے اتارنے یا مدت مسح گزر جانے کی صورت میں وضو باقی ہو تو کیا حکم ہوگا۔ نمبر 6، قدم کا اکثر حصہ اگر موزے سے باہر نکل جائے تو اس کیے گئے وضو کا جو پہلے کیا تھا اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔